آیتوں کو میرے آیات نہ مانے، اس میں پچھو اور تعویلات شروع کیے، اس کی اپنی طرف سے معانی ڈھال دیے، اپنے مذہب کے مطابق میری آیتوں کو استعمال کرنے لگے، اپنے عقیدے پر فٹ کرنے لگے، عقیدہ شیطان نے سکھایا اور اب آیتوں سے اس کے لیے استدلال کرتا ہے، آیتوں کو تروڑ مروڑ کر اپنے عقیدے پہ لگاتا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور میری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، میرے احکام کو جھٹلاتا ہے۔ میں کچھ کہتا ہوں یہ اس سے کچھ سمجھتا ہے، میری آیتوں کو اپنی طرف سے معنی پہناتا ہے۔ یہ ہمارے امام نے معنی کیا ہے، یہ ہمارے محدث نے کیا ہے، یہ ہمارے شیخ نے کیا ہے، یہ ہمارے مفتی صاحب نے کیا ہے۔ نہیں نہیں، قرآن اپنا معنی خود سناتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر باتوں کو گھماتا ہے۔ ایک جگہ اللہ ایک حکم کو لاتا ہے تو اس کا معنی اور تفصیل دوسری جگہ میں خود دیتا ہے۔ قرآن کو باہر سے نہ معنی کی ضرورت ہے، نہ تفسیر کی ضرورت ہے، نہ تشریح کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ نبی لازم اور ملزوم ہوتا تو نبی کو اللہ تعالیٰ واپس نہ بلاتا، اس کو زندگی دراز دے دیتا۔ اگر اس کے لیے علماء کا ہونا ضروری ہوتا تو علماء نہ مرتے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو علماء کے نام سے پکارتا۔ نہیں، قرآن ایک مستقل کتاب ہے، اس کی سب کچھ تبیانا لکل شیء، اس میں سب کچھ خود موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور تکذیب کی، جھٹلایا میرے آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، اولئک تو یہی لوگ، اصحاب النار یہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم یہی لوگ فیہا اس دوزخ اس نار کے اندر خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں، فمن تبع ہدایہ لوگوں کے اندر ہمیں شامل کرے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان بخش دے جو قرآن پر ہو، جو قرآن کو خارج کا محتاج نہ سمجھتا ہو، جس طرح کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہ بخاری نہ مسلم نہ لسان العرب نہ منجد کوئی کتاب نہیں تھی، پھر بھی کتاب اللہ کو لوگ سمجھ رہے تھے۔ اور آج بھی قرآن اپنے تشخص کو باقی رکھا ہوا ہے۔ ہم صرف قرآن کو جب مانیں گے، نیچی چیزوں کو مانیں گے لیکن قرآن کی روشنی میں، ہم احادیث کو بھی مانیں گے قرآن کی روشنی میں، ہم لغت کو بھی مانیں گے قرآن کی روشنی میں، ہم صرف نحو کو بھی مانیں گے قرآن کی روشنی میں، ہم مسلمانوں کو بھی مانیں گے، ماں باپ کو بھی مانیں گے، مگر قرآن کی روشنی میں۔ یہ نہیں کہ دوسروں کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر یہی ہوگا جس طرح کہ ہمارے دین کے اندر ہزاروں مذہب اور ہزاروں مکتب بنے ہوئے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے غیروں کی روشنی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بس لفظی ترجمہ سنتے جائیے۔ قال، اور اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دے دو ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، پس جب اس نے خبر دی ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کے بارے میں، قال، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل، آیا نہیں کہا تھا میں نے، لکم تمہیں، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمان، والارض، اور زمین کے غیب کو، پوشیدہ باتوں کو، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما اس راز کو، تبدونا، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور ان رازوں کو بھی جانتا ہوں، کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے، اسجدوا، تابعداری کرو، لآدم، آدم کی، فسجدوا، تو سب نے تابعداری کی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے بڑائی کی، تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تھا ہی کفار میں سے،
وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہیے